بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ بات تمہید میں گزر چکی ہے کہ ہم سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ اور قسطنطنیہ کی فتح کے واقعے کو مفصل ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں میڈیا اور ان کو کنٹرول کرنے والے کفار کی یہ کوشش رہی ہے، ہر وقت ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ مسلمان امراء اور سلاطین کو بدنام کیا جائے، اور جب سے اسلامی حکومتوں کا زوال شروع ہوا ہے، مسلمان سلاطین اور بادشاہوں کے خلاف اور ان کی حکومتوں کے خلاف زبردست پراپیگنڈے بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سلاطین، اپنے بادشاہوں اور اپنے امراء اور خلفاء کے بارے میں واقف کرائیں اور ان کی معلومات میں اضافہ کریں۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کا تذکرہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، 1429 کو پیدا ہوئے اور 1481 کو انہوں نے اس دنیا کو خیرباد کہا۔ یہ عثمانی سلطانوں میں سے 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث ہوا۔ سلطان محمد ثانی اپنے والد سلطان مراد ثانی کے انتقال کے بعد 16 محرم 855 ہجری بمطابق 18 فروری 1451 میں سلطان بنے۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کے حامل انسان تھے۔ ان میں قوت اور انصاف دونوں صفات بیک وقت جمع تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں طاقت ہوتی ہے، انصاف نہیں ہوتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں انصاف اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی قوت اور انصاف، طاقت اور عدل، ان دونوں صفات کے جامع تھے۔ اسی طرح مختلف علوم و فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر باوجود کہ کم سن تھے، عمر میں کم تھے، لیکن فوقیت رکھتے تھے۔ ان سے علمی اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ تھے۔ سلطان محمد فاتح مختلف زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کا انہیں عجیب شوق تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یعنی جس تاریخ سے انہیں دلچسپی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ میں ان کو بھی ایک نمایاں اور عظیم مقام عطا کیا۔ قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ سلطان بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اداروں کو از سر نو منظم کیا اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ملکی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ فضول خرچیوں اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ یہ جیسے آج کل یہ الاؤنس اور مختلف قسم کی آسانیاں بٹورنے کے لیے آرمی اور دوسرے خبیث قسم کے جو ادارے ہیں، یہ ملک کو لوٹتے رہتے ہیں، اس طرح کے سلسلوں کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کی مختلف شعبوں میں پائے جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کو مخصوص انداز میں منظم کیا اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ باقاعدہ ان کے نام، مرتبے اور تنخواہیں وغیرہ سب لکھی جاتی تھی، جیسے کہ آج کل لکھا جاتا ہے۔ نیز اس دور کے جدید اسلحے سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ترتیب قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین انہوں نے بنائے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ذمہ داری میں سستی و کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا گیا۔ شاہی دربار کی طرف بھی انہوں نے خصوصی توجہ کی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل ان کی مدد کے لیے متعین کیے، جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ جب سلطان داخلی امور کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو گئے
تو انہوں نے مسیحی علاقوں کی طرف توجہ کی، ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں وہ سوچنے لگے۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلے میں اور بھی بہت سے اندرونی اور بیرونی عوامل نے ان کی مدد کی۔ ایک تو بیزنطینی صلیبیوں کی بادشاہت یورپ کی دوسرے حکومتوں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور اسے اندرونی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد رحمہ اللہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دی تاکہ بیزنطینی حکومت کے دارالحکومت قسطنطینیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر پر سجائے، عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکزی قلعے کو منہدم کر دیں۔ قسطنطینیہ جو کہ صلیبیوں کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا، سازشوں اور بدماشیوں کا گڑھ تھا، گویا کہ سانپ اور بچھو کا ایک بل تھا، اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصانات پہنچائے تھے۔ عرصے سے صلیبیوں کا یہ ناقابل تسخیر شہر قسطنطینیہ اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا۔ اس طرح پوری مسیحیت عموماً اور بیزنطینی شہنشاہیت کو خصوصاً مغلوب کر کے محمد رحمہ اللہ تعالی اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتے تھے۔ جس خواب کی تعبیر پانے سے ان سے پہلے گزرنے والے سلف صالحین جو کہ قسطنطینیہ پر پے در پہ حملے کرتے رہے لیکن محروم رہے تھے، اس تعبیر کو پانے کے لیے سلطان محمد رحمہ اللہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ قسطنطینیہ کی مختصر سی تاریخ یہاں بتائی جاتی ہے۔ قسطنطینیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 عیسوی میں بیزنطینی بادشاہ قسطنطین اول نے رکھی تھی۔ قسطنطینیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطینیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ عجیب، جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی یہ بیزنطینیوں کا دارالحکومت رہا، یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بیزنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کئی مواقع پر اس شہر کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے، جیسا کہ مسند احمد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 335 میں آیا ہے۔ اس لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف زمانوں میں قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے تاکہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطینیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد میں موجود ہے۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجاہدین کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے رہے ہیں۔ قسطنطینیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، لیکن یہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی دوسرے حملے بھی ہوئے لیکن سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی۔ یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا تھا۔ شہر قسطنطینیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں بیزنطینیوں پر بہت زیادہ حملے ہوئے لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ تو قسطنطینیہ فتح ہوا اور نہ ہی اس کی دفاعی حالت کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا۔ ہاں، بیزنطینی حکومت کی چولیں ہل گئیں، اس کی ستونوں میں دراڑ پڑ گیا، اس کے داخلی صورتحال پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ بالخصوص ہارون الرشید رحمہ اللہ کے عہد خلافت میں 190 ہجری کو جو حملہ ہوا اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ قسطنطینیہ کے اس علاقے میں جسے چھوٹا ایشیا کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ترکی کا علاقہ ہے، اس میں کئی اسلامی ریاستیں ابھریں
جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ افسوس کہ آج ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے۔ یہ سلجوقی ریاست ایشیا کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، ترکی کے علاقوں میں، اور اس کا فرما روا 455 ہجری سے 465 ہجری تک، یعنی 1063 عیسوی سے 1072 عیسوی تک سلطان الپ ارسلان رحمہ اللہ بڑا بہادر اور مجاہد انسان تھا۔ سلطان الپ ارسلان جو ایک بہت بڑے عظیم مجاہد تھے، انہوں نے 1063 عیسوی سے 1072 عیسوی تک ان علاقوں پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے بھی 464 ہجری یعنی 1070 عیسوی میں ملاز کرد کی جنگ میں روم کے بادشاہ ڈیمونوس کو شکست فاش دے کر قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں رومیوں کا بادشاہ خود اسیر ہوا تھا، قید ہو گیا تھا، اور ایک مدت بعد اسے شرط پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا۔ اللہ اکبر! بادشاہ گرفتار ہوا کرتے تھے کافروں کے اس وقت، اس لیے کہ مسلمان مجاہد تھے، متفق تھے، متحد تھے، اس لیے کہ مسلمان مجاہد تھے۔